بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو ویورز، اتنی گرمی میں جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 تک پہنچا ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے گولے، جی یہ برف کے بنے ہوئے گولے کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے، اور یہ جو ہیں یہ تو واقعی بہت ٹیسٹی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کیوں نہ اتنی گرمی میں جو ہے تھوڑا سا پرسکون ماحول جو ہے وہ بنایا جائے اور یہ کھایا جائے، تاکہ تھوڑا سا سکون ملے اور تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو۔ ویسے تو الحمدللہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، لیکن اس کو جو کھانے کا مزہ ہے اور جو اندر تک آپ کے ٹھنڈ پڑتی ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو ویورز، یہاں پہ ہم انجوائے کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ فیملی پوری گولا گنڈا، اور جی یہاں پہ جو ہے فیصل لے کے آئے تھی جی جلال سنس کی مٹھائی، اور بہت ہی عمدہ قسم کی۔ تو سوچا اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جائے، تو کچھ میٹھی میٹھی سی یادیں، میٹھی میٹھی سی باتیں، کیونکہ کرواہٹ تو اتنی ہے زندگی میں کہ بس نہ ہی پوچھیں۔ تو اس وجہ سے اگر تھوڑا سا میٹھا ہو جائے تو تھوڑا سا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم تھوڑی سی مٹھائی کھائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ اور ویورز، آپ کے ساتھ آج جو بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس سے میری بہت سی بہنیں جو ہے وہ متفق ہوں گی۔ جینٹس حضرات تو اس کے برعکس ہی بولیں گے، اس کے اپوزٹ ہی بات کریں گے، لیکن جو ہے یہ بات تھوڑی سی چبھنے والی ضرور ہے، لیکن ہے حقیقت۔ تو جیسا کہ آپ نے میرا تھمبنیل دیکھا، اور اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور ایسی باجی جو ہے، ایسی باجی ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ہر گھر میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کا المیہ ہے کہ جہاں پہ جو ہے بیاہی ہوئی خواتین جو ہیں، جو کہ اپنے سسرال میں کچھ نہیں کر پاتی، جن کو سسرال والے شاید منہ بھی نہیں لگاتے، تو وہ اپنے میکے میں آ کے اس قدر جو ہے وہ باجی بنی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی حال نہیں۔ کیونکہ ان باجیوں کی وجہ سے ہی میری ایک بہن اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس پہ کتنا ظلم ہوتا تھا، کیا کیا اس کو کہا جاتا تھا، سب پتہ ہے۔ لیکن شریف فیملیاں جو ہیں، شریف خاندان جو ہے، صرف اپنی زبان بند رکھتے ہیں، صرف اپنی عزت کی وجہ سے۔ تو لیکن جو ہے یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم اس لیے مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے اس کو چوز کیا کہ اس میں آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا جو آج ٹاپک ہے وہ ہے جی باجی، جی جو ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، جو خاص طور پر سسرال میں بیٹھ کے میکے کے سر پہ سوار رہتی ہیں، اپنے تمام بہن بھائیوں کے سر پہ سوار رہتی ہیں، جو اپنے بظاہر تو وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، بظاہر تو وہ بہن بھائیوں، خاص طور پہ بھائیوں کو وہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ان کی ہی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کو ہی نیچا دکھانے کے لیے وہ ایسی پلاننگ کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اور میری بہت سی بہنیں جو ہیں ایسی باجیوں کی نظر ہو چکی ہیں، جو ان کے بچھائے ہوئے جالوں میں آ کر اس دنیا سے جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ تو اس لیے، کیونکہ پاکستانی معاشرہ ہے نا، اس میں کسی کو زندہ تو آپ نے رہنے دینا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ کسی نہ کسی کی ٹانگ ضرور کھینچنی ہے، اور دوسروں کے گھروں میں ٹانگ ضرور اڑانی ہے۔ اپنے گھر میں آپ پرسکون ہوں گی، ہنسی خوشی ہنسی ٹھٹا کر رہی ہوں گی، پکا کھا رہی ہوں گی، لیکن دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھیں گی۔ یہ کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، ایسی باجی جو ہے وہ آپ کو ہر گھر میں ملے گی۔ ان کو شکر کرنا چاہیے، یہ ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے، کہ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے پہلے اس دنیا میں لا کے، پہلے اس دنیا میں پیدا کر کے، لیکن وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا مسلط کر دیتی ہیں دوسروں پہ، اتنا حاوی کر دیتی ہیں، اور اتنا ان کو باتوں میں الجھا کے، اتنا ان کو ڈیگریڈ کر کے، اتنا ان کو ذلیل کر کے اپنا آپ بناتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ تو میری وہ تمام باجیاں یاد رکھیں کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ بھگتنا تو یہاں بھی پڑے گا، بھگتنا وہاں بھی پڑے گا۔ یہ جو منافقت اندر رکھی ہوئی نا، دل سے کچھ اور منہ پہ کچھ اور، زباں پہ کچھ اور، بھائی کے پیچھے کچھ اور، بھابھی کے پیچھے کچھ اور، بھائی کے منہ پہ کچھ اور، بہن کے منہ پہ کچھ اور، تو خدا کے لیے چھوڑ دیں سارا کچھ۔ آپ کو اپنی آخرت یاد نہیں؟ آپ نے اس دنیا سے جانا نہیں؟
دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن کرنے والیوں، خدارا اپنی حالت پہ رحم کرو، اپنی حالت پہ رحم کرو۔ دوسرے تو زندگی گزار ہی لیں گے، ہنس کے یا کھیل کے یا رو کے دھو کے، جیسے بھی زندگی گزرنے کا نام ہے، گزر ہی جانی ہے۔ لیکن اپنے نامہ اعمال میں تم لوگ کیا بھر رہی ہو، آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہی ہو، یہ تو بیٹھ کے ذرا سوچ لو۔ جہاں پہ تم پوری دنیا کا سوچتی ہو، پورے خاندان کا سوچتی ہو، پوری فیملی کو ڈیمیج کرنے کا سوچتی ہو، تباہ و بربادی جو تم لائی ہوئی ہو، تھوڑا سا بیٹھ کے ذرا 5 منٹ نکال کے اپنی آخرت کو بھی دیکھ لو، اپنی آخرت کے متعلق بھی سوچ لو۔ باجی ہونا کہ گناہ نہیں ہے، لیکن باجی بن کے فرعون بننا، باجی بن کے دوسروں پہ حاوی رہنا، دوسروں کی جڑوں کو کاٹنا، دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا، کس قسم کی باجیاں ہیں یہ، کس قسم کی بہنیں ہیں یہ؟ خدارا ابھی ٹائم ہے کہ اپنی آخرت کے متعلق سوچ لیں، جو سانسیں اللہ نے دی ہیں توبہ کر لیں، دوسروں کے گھروں میں ٹانگیں اڑانا، دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا، دوسروں کے گھروں کو جلانا چھوڑ دیں، نہیں تو یہی آگ آپ پہ بھی آ سکتی ہے۔ جو کرو گے وہی پاؤ گے۔